اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم اپنی ایک چھوٹی سی نشست میں دیکھیں گے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے 60 مختلف طریقے۔ کہنے میں 60 لگ رہے ہیں لیکن اگر عمل کریں تو حقیقت میں اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ٹپس کے طور پر رکھ لیجئے، نصیحت کے طور پہ سن لیجئے، لیکن زندگی میں کامیابی کے لیے ہم میں سے آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم سب سننے اور کہنے والی خواتین ہی ہیں، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبی دی ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ آپ اس موڈ میں نہ سنیے گا کہ مرد کیوں نہ کریں یہ سب کچھ۔ کسی کے ذہن میں ایسا تو نہیں غصہ آیا ہوا کہ جب سے بیٹھے ہیں یہ ہمیں ہی سنا رہے ہیں، تو ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، دوسرا جو مرضی کرے، ہم تو اپنے آگے اپنی جواب دہی میں۔ تو آپ کے سامنے سلائیڈز آئیں گی، میں اس کو اردو میں جسٹ گو تھرو کے سٹائل میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ایک عورت اپنے شوہر کی محبت لینا چاہتی ہے، سسرال والوں کو خوش کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے۔ تو اس کی سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرے۔ یاد رکھیے کہ وہ الودود ہے، جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ لوگوں کے دل میں ہماری وہ ڈال دیتا ہے۔ بس 100 باتوں کی ایک بات، اللہ سے محبت کیے بغیر ہم دنیا والوں کی محبت نہیں لے سکتے۔ پھر دوسری بات جو خاص طور پہ شوہر کے ناطے سے ایک بیوی کو ایڈوائز کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح شوہر کے سامنے پیش کرو کہ تمہیں دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو انشاءاللہ پورے کورس کے اندر ہم سنیں گے اور کریں گے، لیکن یہاں صرف ہم اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جب عورت کی حسن کا، اس کے سجنے سنورنے کا، اس کی بیوٹی کو دیکھنے کا سب سے زیادہ شوہر حقدار ہے۔ بعض دفعہ شوہروں کو کوئی خاص رنگ نہیں پسند ہوتا، بالفرض پیلا رنگ کسی کو نہیں پسند، تو کوشش کریں ان کے سامنے نہ پہنے۔ فرکشن جو ہوتی ہے نا وہ رشتوں کو خراب کر دیتی ہے، کہیں وہ گئے ہوں گے تو پیچھے سے پہن لیجئے۔ پھر اسی طرح شوہر کے لیے عورت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ ہمارے ہاں کیا تصور ہے بائی دا وے، دلہن کس کے لیے تیار ہوتی ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں شوہر کے لیے، وہ تو مضبوط دل والا نہ ہو تو وہ دیکھ کے بھی ہوش ہو جائے۔ جو دلہن کا حال ہوتا ہے، کسی نے شیئر کیا کہ دلہن دیکھی تو اتنا ڈرانا میک اپ، خوفناک قسم کا، تو کہا کہ یہ آپ نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ تو کہیں گے نہیں اصل میں پھر اس طرح تصویریں بڑی اچھی آتی ہیں۔ ہاں، ایک لڑکی تھی تو اس نے کہا کہ میرا اتنا خوبصورت میک اپ کرو کہ میرا شوہر مجھے دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، یا جو مجھے دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے۔ تو کسی نے اس پہ کمنٹ دیا کہ پھر تو وہ 2 دفعہ بے ہوش ہوگا، ایک جب تمہیں شروع میں رات کو دیکھے گا اور ایک صبح جب تم منہ دھوگی۔ لیکن حقیقت ہے کہ ہم نے اس کو بھی ایک عجیب و غریب چیز بنا دیا ہے نیچرل انداز میں۔ یہ ایک شادی کے دن کے سجنے سنورنے کی بات نہیں، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بالکل اس کی الٹی کہانی چلاتے ہیں۔ کہیں بازار بھی جانے لگتے ہیں تو لپسٹک ڈھونڈتے ہیں، اور شوہر بیچارے کے گھر میں آنے کا وقت ہو تو ہم مظلوم بن کے اسی لہسن پیاز کی بو میں بسے ہوئے اس کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ عورت سجے سنورے اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، کوشش کیجئے کہ اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کے لیے رکھیں اور اس کے لیے اہتمام کریں، اس کو دے۔ یہ ساری گو تھرو کر کے پھر جو بات رہ جائے گی اس کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ کہ شوہر کے لیے انسان اچھا بنے۔ وجہ بھی اس کی یہ کہ باہر اتنا فتنہ ہے۔ وہ ہماری ایک استاد تھی، میں ان کی بات اکثر کوٹ کرتی ہوں، تو وہ کہتی تھیں کہ جب میاں کے آنے کا وقت ہو تو پہنی اوڑی رہا کرو، کیونکہ وہ باہر بڑی پریاں دیکھ کے آتا ہے، تو گھر اگر تم اس طرح کی بال بکھری ہوئی ہوگی اور اس طرح کی خراب حلیے میں ہوگی تو پھر وہ بیچارے گلا شکوہ ہی کریں گے نا۔ کیا حد ہیں اس کی، یہ انشاءاللہ ہم کورس میں دیکھیں گے۔ یہ بھی آپ کوسچن کل اٹھا سکتے ہیں کہ بیوی شوہر تنہا ہے تو بیوی کیا پہن سکتی ہے۔ یہ کوسچن بہت پریکٹیکل باتیں ہمیں کرنی ہے جس سے انشاءاللہ ہم عملی زندگی کی بات لیں گے۔ تیسری جو ٹپ ہے نیکسٹ کیا ہے، اسمیل گڈ، اچھی خوشبو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت وہ رنگ لگا سکتی ہے جس میں خوشبو دبی بھی ہو، اور مرد وہ خوبصورتی لے سکتا ہے جس کی خوشبو اٹھی بھی ہو لیکن رنگ نہ ہو۔ لیکن شوہر کے پاس جب ایک عورت گھر میں ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، یا خاص طور پہ سونے کا وقت ہے، تو دیکھیے کہ آپ کے پاس سے سارے دن کی بو تو نہیں آ رہی، پسینے کی بو، لہسن پیاز کی بو ہے، اور آپ سب دیکھیں زندگی کے کسی حصے میں اگر آج آپ ان ساری ٹپس کو پلے سے باندھ لیں اور ان پہ عمل کریں تو میرا اگلے ہفتے سے آپ کے شوہر خود آپ کو ادھر چھوڑنے آئیں گے کہ یہ کون سی کلاس ہے جو ہمیں یہ کچھ بتاتی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو اچھی اسمیل میں رکھے، کیونکہ جنت کی عورتوں کی خوشبو جو بات ہے اس کے اندر بھی خوشبو کا تذکرہ آتا ہے، وہ حوروں کا جو تذکرہ ہے اس کے اندر بھی خوشبو کی بات ہے۔ خود سے پوچھے کہ میں نے کب آخری بار اپنے شوہر کے لیے رائش کی، اور وہ چیز جس سے کچھ ملنا ہے اس کو بن کے دکھائیں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ عموماً ہم غیروں کے لیے بنتے ہیں اور ان کے سامنے فتنہ بن جاتے ہیں۔ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آنی آپ اس کو کیا دکھاتے ہیں؟ تو بیوی کو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ، اور دوسروں سے بھی، ایون اس وقت بھی ہم سب ادھر جمع ہیں تو ایک دوسرے کو گھر سے نکلتے وقت آپ چیک کریں ابائے میں اسمیل تو نہیں آ رہی، لیکن شوہر تو خاص طور پہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ہے، اسی کے ساتھ اگر تھوڑا سا جوڑ لیں کہ گھر میں جب شوہر ہوتا ہے مردہ، جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کے بارے میں کہا کہ ان کے کپڑے ریشم کے ہوں گے، تو نرم کپڑے ہونے چاہیے. بعض دفعہ ہم چبھنے والے کپڑے پہن لیتے ہیں، کھردرے کپڑے پہنتے ہیں، اوپر سے کھردری باتیں کرتے ہیں، اوپر تیوری چڑھی ہے، ماتھے پہ پٹکا باندھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں یہ مننے کے ابا بدل پتہ نہیں کیوں گئے ہیں، یہ ساس نے جادو کر دیا، لگتا ہے مجھے کہ وہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے پھونکا ہے، وہ جادو آپ نے خود ہی کیا ہے. اچھا پہلے کیا تھا، شروع میں بہت لوگ اہتمام کرتے ہیں نا، روز نئے جوڑے پہننے کرے. اب آپ ذرا دیکھیں وہ اہتمام آپ آج کر رہے ہیں جو آپ شادی سے کے شروع میں کر رہے تھے. تب وہ بھی آپ کے ارد گرد گھومتے تھے. اب شادی ہوتی ہے تو لڑکے کہاں ہوتے ہیں، جب دیکھو وہ گھسے ہوئے کمرے میں، جب دیکھو وہ اماں بھی کہتی اس کو کیا ہو گیا، ہمارے پاس بیٹھتا ہی نہیں، آتا نہیں. ہم اپنے اس کورس میں انشاءاللہ سسرالی تعلقات پہ بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح سے دونوں سائڈوں کو بیلنس رکھا جائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھی خوشی کا سبب بنے. آخر اس بیچارے کو بھی صبر کرنا ہے آپ کے ساتھ. پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب رات کو شوہر گھر میں آتے ہیں تو بالکل آپ ان کے آتے ہی پرابلمز نہ شروع کر دیں سنانے. اچھا کچھ سسٹرز ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن کچھ تو یہ سوچتی ہیں کہ میرا میاں ڈاکٹر ہے. کیسے؟ گھر آیا ایتھے درد، ایتھے پیڑ، ایتھے یہ سر میں درد ہے، یہ وہ سوچے میرا میاں ڈاکٹر ہے، میں اب اس کو جلدی سے ساری تکلیفیں بتاؤں. اچھا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کیا سوچتی ہیں کہ میرا میاں جو نا وہ پلمبر ہے، وہ سنک ٹوٹی جا رہی ہے، وہ ٹوائلٹ کے اندر وہ نہیں چل رہا، شاور خراب ہو گیا. اللہ کے بندے اس کو آنے تو دیں. پھر وہ بیچارے دیر سے آئے تو پھر کہتے ہیں مائنڈ کرتے ہیں. کئی مرد ہیں وہ کہتے ہیں گھر جا کے باتیں ہی سننی ہے نا، جب یہ سونے والی ہوگی پھر جائیں گے. نیند میں جو بھی کہہ دے گی تو وہ ٹھیک نہیں، مت کہیں. راہ چلتے پھرتے اس کو مسئلے مسائل نہ سنائیں. اگلی بات کہ بار بار اپنے شوہر سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. جب مرد بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کی ہی کسی بات کو تو پھر بیویاں پوچھتے ہیں نہیں آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کس کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو اس سے بعض دفعہ لوگ انائے ہوتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں. پھر اگلی بات ڈونٹ کمپلین، شکوہ نہ کریں، اللہ سے کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. شوہر کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے تقدیر آپ کی اپنی ہے، نصیب آپ کا اپنا ہے. گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا، غربت ہو سکتی ہے، گھر چھوٹا ہے، بچہ ستاتا ہے، یقین کریں کہ اگر ہم صحابیات کی سٹوریز پڑھیں نا تو ہمیں اپنے حالات پہ شرم آ جائے. ام سلیم نام کی ایک صحابیہ تھی کہ جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، بیمار تھا بچہ، پھر شوہر کام پہ چلے گئے، پیچھے سے بچے کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے بچے کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. شام کو شوہر آئے کھیتوں سے کام کر کے، پوچھا بچے کا کیا حال ہے، کہنے لگی پہلے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اس عورت کا صبر. پھر شوہر کو کھانا دیا، کھانا انہوں نے کھایا، کہنے لگی بھوکا اس وقت ان کو کیا کہوں گی. پھر اس کے بعد تیار ہوئی، پھر شوہر کی خواہش پوری کی. پھر وہ جب سو گئے، پھر صبح کے قریب کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو جب وہ لے گا تو تم اس کو، اتنی کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو تم سے مانگے تو کیا کرو گے. تو کہا میں تو خوشی خوشی دے دوں گا. تو کہا اچھا پھر اللہ نے اپنی امانت لے لی ہے. پھر بتایا تمہارا بیٹا جو دوسرے کمرے میں مردہ پڑا ہوا ہے. اب شوہر سٹ پٹا گئے کہ یہ تم نے کیا کیا اللہ کی بندی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو پہلے سے وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا. کہ اللہ کے نبی میری بیوی نے آج میرے ساتھ کیا کیا، میں میری خواہش میں پوری کرتی رہی اور میں اس طرح سے بچہ گھر میں مردہ پڑا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ آج کی رات اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہے. اور بالکل پھر وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک اور بیٹا دیا اور اس کا نعم بدل دیا. کتنے صبر اور حوصلے والی بیویاں. شکوہ نہ کریں، جو اللہ سے کرے گا وہ دوسرے بندوں سے نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اپنے گھریلو مسائل دوسروں سے نہ ڈسکس کریں. کسی بھی لڑکی کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے مسئلے خود سمیٹے، دوسرا کبھی نہیں آپ کے مسئلے لے گا. آپ یہاں بیٹھے آپ کو گرمی لگے گی تو آپ کا حال ادھر ہی ہے، باہر والا آپ کے لیے کچھ نہیں کوئی کر سکتا. تو دوسروں کو شوہر کی شکایتیں لگانا، شکوے کرنا، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری کہانی ہے کہ ان کی بہو کے پاس جب ایک دفعہ گئے تو اسے پوچھا سناؤ کیسے حالات ہیں، تو اس نے شکوہ ہی کیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو جاتے جاتے کہہ کہ اچھا تمہارا شوہر آئے گا تو اس کو سلام دینا اور اس کو کہنا اپنی چوکھٹ بدل لے. بیٹا سمجھ گیا، اس نے اس بیوی کو طلاق دی. پھر دوبارہ جب آئے تو دوسری بیوی تھی، پوچھا کیسی ہے، اس نے بہت شکر گزاری کی باتیں کی. تو آپ نے کہا کہ اچھا اپنی چوکھٹ کو اس کو کہنا کہ واپس رکھے. تو اپنی زندگی سے یہ بات نکال دیں کہ میں نے شکوے بھی نہیں کرنے، میں نے پرابلمس بھی نہیں بتانے. کوئی بہت انیوژل بات ہے نا، آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ایگزیکٹ اس بندے سے پوچھیں. اسی پہ انشاءاللہ بھی آپ کو اینڈ پہ دکھاتے ہیں. ہم لوگ یہاں ایک اور پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں دکھ سکھ کے نام پہ. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جس کا کوئی پرابلم ہے، جو آپ لوگوں کو کا دل چاہتا ہے کہ سنیں، کوئی آپ کو ایڈوائس دے، تو موسٹ ویلکم. ہم نے اس میں ایک ٹائم رکھا ہے منڈے کا، ایوری منڈے 4 to 5 1 گھنٹہ. آپ اس میں یہاں آنا چاہتے ہیں تو فون نمبر جو اس پہ لکھا ہوگا باہر، اس کی انفارمیشن ہے، آپ فون
کر کے ٹائم لے لیں، نہیں تو فون کرنا ہے تو فون کریں، بزی ہو اس کی ساری انفارمیشن آپ کو مل جائیں گی. تو آپ لوگ اگر کوئی اپنی کوئک ایڈوائس لینا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سروس ہم دیں گے. یہ بھی صرف اس سبیل اللہ کہ شاید کسی کا گھر بچ جائے، کیونکہ گھروں میں سکون نہیں ہوتا تو پھر باقی جگہوں میں بھی سکون نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنی ساس کے ساتھ اچھا معاملہ رہے. بی کائنڈ ٹو یور مدر ان لا، اور ان کو کال کریں. آپ دیکھیے کہ مدر ان لا کے ساتھ محبت کی تو بس ایک ہی بات بہت ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا. اگر وہ عورت صبر نہ کرتی، اس عورت نے بچے کو نہ پالا ہوتا، کتنی راتیں وہ جاگی اس کے لیے، کتنی دیر اس کو دودھ پلایا اس کے لیے، صبح کو جاگی اس کی تعلیم تربیت کی، لیکن کیا آج وہی عورت آپ کے لیے قابل برداشت نہیں رہی؟ اس پہ کریں گے کل بات بہت ڈیٹیل سے. لیکن یہ ہے کہ شوہر سے محبت لینے کے لیے شوہر کے گھر والوں کو محبت دیں. آپ ادھر سے دیں، وہ آپ کو ادھر سے دے گا، اور یقین کریں وہ آپ کے گھر والوں کو بھی دے گا. بعض عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں، اور خود جاتی ہیں ان کو فکر یہ لگ جاتی ہے کہ اب یہ ماں کے پاس کیوں بیٹھتا ہے اور بہن کے پاس کیوں بیٹھتا ہے. نہیں، آپ بیوی رہیں گی، ماں نہیں بن سکتی، بہن بھی نہیں آپ کو اس کی بننا. اس لیے ان لاز کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اسلام کیا ذمہ داریاں دیتا ہے آپ کو شوہر ہونے اور بیوی ہونے کے ناطے، اس کو سیکھیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بغیر سیکھے شادیاں کر لیتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا انسٹیٹیوشن ہو کہ شادی سے پہلے وہاں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک چھوٹا سا کورس کروا دیا جائے. آپ جتنے یہاں میرٹس آتی ہیں، کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسا کورس کیا؟ نہیں. پتہ ہے تجربوں ٹرائل اینڈ ایرر کے بیس پہ سیکھتے ہیں. پہلے سال رو رو کے گزار دیتے ہیں، پھر تھوڑی سمجھ آتی ہے، پہلے ظلم سہتے ہیں پھر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے واقعی بات ہے کہ یہ کتاب النکاح ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بندہ پورا اگر سیکھ لے، سن لے، تو زندگی میں جو مسائل آتے ہیں بعد میں ان کو حل کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اگلی ٹپ یہ ہے کہ جب شوہر گھر آئے شام کو تو کیا کریں؟ تیزی سے دروازے کی طرف جائیں، خوشی کا اظہار کریں. اس کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے اس سے لے لیں، اسمائل کریں، جیسے حالات ہیں اس کو ویسے گریٹ کریں. ممکن ہے آپ کہیں گے لو پھر وہ سر پہ چڑھ جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے اچھا جی یہ تو بڑی اداس تھی. کر کے دیکھیے جہاں جائز اللہ نے حدیں رکھی. آپ اپنے شوہر کو ویلکم کریں، اس طرح کا ویلکم کریں کہ اس کا دل جاتے ہی صبح گھر سے بے چین ہو جائے کہ واپس جاؤں گا تو بیگم نے آگے کتنے اچھی طرح رہنا ہے. اس پہ ایک لیکچر بھی ہمارا کہ اس میں آئیڈیل بیوی کی سمٹمز ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ایک شوہر ہے شام کو گھر آتا ہے، گھر صاف، بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، کھانا پکا ہوا ہے، بیوی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو، کون ہے جو آپ سے محبت کرنے سے اس کو روکے گا؟ کسی کا جادو نہیں اس پہ چلے گا اگر آپ کے اپنے اندر خوبی ہو. تو جاتے اور آتے آگے ہم ایک اور ٹپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جب شوہر جا رہا ہے اس وقت بھی اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں. پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ اپنے گھر کو صاف رکھیں. کچھ عورتوں کو ایک شک پڑتا ہے اور وہ کہتی ہیں باہر ان کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، گھر آتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے، بس ان پہ کسی نے وہ جادو کیا جو گھر میں غصہ آئے. تو میں کہتی ہوں وہ جادو یہ ہے کہ آپ کا گھر بڑا گندا، اس کو دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے. آپ صاف رکھیں گھر، شوہر کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ ہر بندے میں کچھ نہ کچھ شارٹ کمنگ ضرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مردوں میں بھی کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ ان میں احساس محرومی ہو سکتے ہیں، رنگ نہیں اچھا، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ کو دین میں کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ میرے شوہر میں اس چیز میں کانفیڈنس نہیں تو اس پہ اس کی تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ اس کام میں آگے چلے. پھر انشاءاللہ اس سے ان کا کانفیڈنس ہوگا. بعض لڑکے شادی سے پہلے بڑے ڈانٹ ہی کھا رہے ہوتے ہیں گھر والوں کی، لیکن شادی کے بعد بیویاں ان کو اتنا کانفیڈنس دیتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پہلے عورتیں اپنے شوہر کو کیا کہتی تھیں؟ سرتاج. کیا ہوتا ہے سرتاج؟ سر پہ رکھا ہوا تاج. تو سر پہ جب تاج رکھیں گے تو پہننے والی خوبصورت لگے گا نا. تو شوہر کو کے لیے اچھی معاملہ رکھنا چاہیے. پھر اگلی ٹپ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بتائیے کہ تم دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو. کتنی عورتیں جو یہ کر سکتی ہیں؟ اللہ اکبر. 1 2 ہینڈ، 3 صرف 4. اب تھوڑے مربتاً ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کہہ دیں دیکھیں اس رشتے میں تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ایگزیجریٹ نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ جائز نہیں، لیکن بیوی اس کے دل میں محبت نہیں بھی آ رہی نا شوہر کی، کہہ دے اس کو آئی لو یو، گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ صبح جانے کے لیے گھر سے تیاری کریں تو آپ 15-20 منٹ کا جو آخری وقت ہے نا ان کے قریب رہیں. کوئی اس وقت ساکس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی پرس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت بہت اہم ہے. کچھ عورتیں اس وقت غلطی کرتی ہیں، یہ لے آنا وہ لے آنا. اس وقت بالکل پوری ان اٹینڈڈ اس کو توجہ دیں تاکہ وہ اپنے پورے سکون کے ساتھ گھر سے جائیں اور وہاں جا کے ان کو کوئی چیز ایسی نہ یاد آ جائے گی جس کے لیے ان کو پھر واپس جانا پڑے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے شوہر کو وہ کام کہیے جو وہ کر سکے. ایک کام دیں، کر لے تو اس کی بہت تعریف کریں، اس کا شکریہ بھی ادا کریں. اچھا ہم ان کو کام دیتے ہیں، جب وہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی کرنا ہے، اس کام کی کیا خوشی ہوگی. ایک اور بھی ہے، اپریشیٹ کریں. انسان، ہر مرد کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے یاد رکھیے، اور وہ بچہ اس کو بار بار مائل کرتا ہے ان چیزوں پہ. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے شوہر آپ کو بڑی بورنگ باتیں بھی سنا سکتے ہیں.
تو اگر آپ کو کوئی ان کی بات بور لگے، اچھی نہ لگے، تو آپ اس کو سنتے رہیں، سارے ہلاتے رہیں، ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کہیں گے آپ خود ہی ہمیں جھوٹ سکھا رہے ہیں. لیکن یہ کہ دل رکھیے، مت کہیے کہ یہ لطیفہ تو آپ مجھے 20 دفعہ سنا چکے ہیں اور آپ اب کوئی اور یاد کر لیں. بہرحال پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انکریج ہم ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، اچھے کاموں کے لیے اس کو دیں. ساتھ چلیں، نماز پڑھیں، اور چلیں نماز پڑھتے ہیں، چلے واک پہ چلتے ہیں، چلے اور یہ کرتے ہیں، کوئی چلو یہ بک پڑھتے ہیں، میں پڑھتی ہوں آپ سنائیں، ایک صفحہ آپ پڑھیں میں سناتی ہوں. اس طریقے سے اچھے اچھے کام کرنے پہ مائل کریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ یعنی وہ بہت پیارے ہوتے ہیں شوہر بیوی جو ایک دوسرے کو نیکیوں کی حکم دیتے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور ٹپ کیا ہے کہ جب آپ کے شوہر کبھی بیڈ موڈ میں ہو تو پھر ان کو تھوڑا سا وقت دیں. آپ اس وقت سر پہ نسوار ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں. کبھی بھی کسی کا موڈ خراب ہونا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ لیٹ ہم گو، تھوڑا اس کو الون کر دیں. جب تھوڑی دیر میں موڈ ٹھیک ہوگا تو پھر بات کر لیں، ورنہ بات بڑھ جاتی ہے. جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے جب ہم چڑچڑاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیجئے ہر اس کھانے اور اس چیز پہ جو اس نے آپ کے لیے دیا. شوہر جب گروسری لائیں تو ان کو بھی تھینک یو کہیں. ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی غیر ہمیں چھوٹی سی بھی چیز دے دے تو ہم فوراً شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جب شوہر بیچارے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اور دینا نہیں انہوں نے، ابا کے گھر سے لے کے آئے ہیں تو کیا بھوکا مریں گے ہمیں. لیکن یہ بات شاید آپ کو اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں لگے گی، کیونکہ اب یہ ہے کہ مرد نہیں کھانا لاتے، عورتیں لاتی ہیں، بلکہ مرد ہی کہتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ بات پہ میں اکثر کہتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا بیوی کو تم بیٹھو میں ذرا تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں. تو وہ اگر آج کے دور کے لوگ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ جا بیگم وہاں سے آگ بھی لے آ اور ساتھ چائے کی پتی بھی لے آنا، میں یہاں آرام کرتا ہوں. ہاں تو بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی اس چیز کو تھوڑا تھینک فل انسانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر اس طرح یہ کہ اگر وہ غصے میں ہوں آپ پر اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو چیخنے دیجیے اور آپ چپ رہیے. کتنی دیر آپ خاموش رہیں گے تو ان کو غصہ نہیں آئے گا. ایک عورت تھی تو اس کو لگا کہ میری ساس میرے پہ بہت غصہ کرتی ہے، میرا شوہر بہت کرتا ہے. کوئی سہیلی تھی بیچاری کم پڑھی لکھی، کہتی وہ فلاں بابا جی ہیں وہ تویز دیتے ہیں تمہیں، میں وہاں لے جاتی ہوں. انہوں نے کہا چلو گئی. کہتی میری ساس بہت چیختی ہے اور میرا شوہر بھی بہت چیختا ہے تو لڑائی بہت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو، ایک تعویذ دیا. کہا جب بھی تمہاری ساس کو غصہ آئے یا تمہارے شوہر کو غصہ آئے نا، اس تعویذ کو تم نے دانت کے نیچے دبا دینا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، پھر آنا ایک ہفتے کے بعد. کہا اچھا ٹھیک ہے کرتی ہوں. اب جو ہی گھر میں ایسی موڈ بنے تو وہ اس نے فوراً تعویذ نکالنا، دانت کے نیچے دبانا، اور بڑی کیئرفل تھی کہ یہ گرے نا. جب ایسے ہوتی تھی تو وہ آگے سے بولتی ہی نہیں تھی، لڑائی نہ ہوئی. جب ایک ہفتے کے بعد کہا سناؤ تعویذ نے کام کیا، کہتی لڑائی کوئی نہیں ہوئی. کہا بس اس زبان کو بند رکھنا. تو جب آگے سے زبان کھل جاتی ہے تو وہ چیز پھر مسئلہ دوسروں کے لیے بھی کرتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کبھی آپ کو ان پہ غصہ آتے ہیں شوہروں پہ غصہ، جی بہت لمبے سر ہلے ہیں، تو آپ جب بھی کبھی آپ کو ان کے اوپر غصہ آئے تو اپنے غصے کے اندر آپ بجائے اس کے کہ اس پہ چیخیں، آپ کوئی کام کریں، اپنے اس کو ایک انرجی بنائیں اور اس کو یوز کریں اور غصے میں خاموش ہو جائیں، بات نہ کریں زیادہ ورنہ بات بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے ہسبینڈ کی بھی کوئی فیلنگز ہیں. بعض عورتیں تو سر پہ ہی سوار ہو جاتی ہیں، ہم ہنس رہے ہیں تو آپ بھی ہنسیں، ہم چپ ہیں آپ بھی چپ ہیں، اب ہم کے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، اب سو جائیں تو سو جاؤ، کھانا رکھا ہے تو کھا لو. تو مرد اس طرح اشاروں پہ نہیں ناچ سکتے، اس لیے ان کے بھی جذبات ہیں، ان کو بھی دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. رائے لیں تو پھر ان کی بھی مانیے، صرف اپنی ہی رائے نہ لیجیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی فرینڈز کے ساتھ ان کو جانے دیں. ہاں کبھی وہ اچھا کرنا، اچھے دوست ہیں ان کے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کیوں گئے تھے اور مجھے چھوڑ کے چلے جاتے. اور کبھی وہ خوش آئیں گھر تو آپ خوش ہوں بجائے اس کے کہ اتنی دیر سے آئیں. موڈ دیکھیے کہ وہ کس موڈ میں آئے ہیں، اور دوستوں میں تو ہمیشہ ہی مرد جو ہیں وہ خوش بھی رہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کے شوہر کو اس سے کوئی الرجی فیل کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیجیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہیں پسند ہوتی شوہروں کو تو نہ کیجیے. اس پہ آپ اپنے آپ کو بہت آگے نہیں لے کے جائیں کہ جی کیوں میں کیوں چھوڑوں اور آپ کیوں نہیں اس چیز پہ اپنے آپ کو لے جاتے. بہرحال پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں. بعض دفعہ ہم اپنے شوہر کو یہ نہیں بتاتے کہ مجھے آپ سے کیا چاہیے، اور بس یہ کہتے ہیں آپ میرے جذبات نہیں سمجھتے. تو ان کے ساتھ تھوڑی سی کمیونیکیشن کیجیے اور ان کو بتا دیں کہ بھئی میں اس طرح سوچتی ہوں، اور آپ ہر وقت ایک طرح کے حالات میں نہیں رہتے، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا وقت دیں اور سمپل بتا دیں کہ ہمیں آپ سے کیا چاہیے. پھر اسی طرح غصے میں نہ آئیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. بلا چھوٹی بات کیا، یہ جیکٹ ادھر کیوں رکھتے ہیں، اچھا وہ بھی 20 سال سے وہیں رکھ رہے ہیں،
ہیں. اچھا جی یہ جوتے اندر کیوں ہیں, ساکس ادھر کیوں آئے ہیں, وہ 10 سال بعد بھی ادھر ہی رکھیں گے, آپ مان جائیں گے آپ نے اٹھا کے رکھنی ہے. وہ صوفے پہ ہی اپنا سامان رکھیں گے, رکھنے دیجیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر کو کشتی کا جگہ نہیں بنانی چاہیے. پھر اگلی بات ہے کہ کبھی کبھی جوکس بھی کیجیے, اچھے جوکس, فیئر قسم کے. ایک یہ بہت بڑا راز ہے, جولی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ شوہر بہت خوش رہتے ہیں. ہم اس طرح بنے ہوتے ہیں, تیوری چڑی ہوئی, ماتھے پہ بھی دوپٹہ بندھا ہوا ہے, تو کبھی کبھی ہلکے پھلکے جوکس بھی کیجیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے شوہر کو یہ بتائیے کہ ٹیل ہم یو آر دا بیسٹ وائف ایور اینڈ کمپلیٹ. اپنے شوہر سے کہیں کہ میں دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہوں. آگے سے کیا کریں گے, سن لیں گے. یعنی آپ اس طرح سے دیکھیں جولی, اب یہ باتیں کہنے سننے کی نہیں ہوتی, لیکن اپنے تعلقات اس طرح کے بنائیں کہ آپ کہہ سکیں. بس آپ اپنے شوہر سے کہہ سکتے ہیں آپ نے کبھی سوچا تھا کیا کہ آپ کو اتنی اچھی وائف ملے گی, کہہ کے دیکھیں, 10 دفعہ کہہ لیں دن میں, وہ خود ہی ہنسیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہہ رہی ہے وہ سن سن کے پھر ان کو سچ ہی لگے گا. چلیے پھر اس کے بعد یہ کہ جو کھانا ان کو پسند ہے وہ کبھی کبھی پکا لیا کریں, ان کی پسند کی ڈشز بنائیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے بارے میں غلط بات نہ کیجیے ان کے دوستوں سے اور ان کے فیملی سے. مطلب آپ ساس سے شکایتیں لگا رہی ہیں, آپ کا بیٹا ایسا ہے, آپ کا یہ ہے وہ ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بچے کی بھی نہیں کرنی چاہیے, وہ تو پھر بڑے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لمبی لمبی فون کالز نہ کریں شوہر کی موجودگی میں, یہ بڑا مشکل. بہت سارے ہسبینڈ اس لیے گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میری بیوی کی فون کالز بہت آتی ہیں اور مجھے ٹائم نہیں دیتی. وہ بیچارے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کو غصہ کیوں آ رہا ہے. تو فون کال شوہر کی موجودگی میں کم چھوٹی کیجیے. اچھا تھک گئے تو ادھر چھوڑ دیں, باقی پھر کل کر لیں گے. ادھر سے پوچھ کے بتائیں کیا حالات ہیں زیادہ, فرحانہ لوگوں سے بتائیں. لیکن میں گو تھرو کرنا چاہتی ہوں, کر دوں کہ نہیں, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. چلیے 30 ہوئی ہیں نا, ابھی آدھی باتیں ہوئی ہیں تو باقی بھی کر ہی لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو باقی دوسری چیزیں جو آپ کا اس وقت دل چاہ رہا ہوگا وہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اچھا جی. پھر اس کے بعد یہ کہ ڈو آل دی سبب فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے کیجیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. شوہر کی خدمت کریں, گھر والوں کی کریں, کسی بندے سے بھی اچھے بنے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. یہ نہ سوچے کہ میں اس کو خوش کروں. مثلا آپ اپنی ساس کو خوش کرنے کے لیے کبھی کچھ نہ کریں, شوہر کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں. اس لیے کریں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ ان کو بھی خوش کر دے گا. جب انسانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو یاد رکھیے کہ لوگ تو کبھی نہیں خوش ہوں گے, اور وہ شرک بھی بن جاتا ہے اور برکت بھی اٹھ جاتی ہے اس چیز میں. پھر اس کے بعد یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں کو آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے کچھ چیزوں کو جو ان کی زندگی میں پرابلم بن رہی ہیں. کمیونیکیشن کریں. قرآن نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ کل بات ہوگی ہماری. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹیل یور ہسبینڈ یو لو ہم. بہت دفعہ کہیں یہ بات, آئی لو یو 10 دفعہ کہیں دن میں, کیا مشکل ہے. کتنے لوگ ہیں جو شوہر کو کہہ سکتے ہیں آئی لو یو, اپنے شوہر کو. اچھا کتنا نے کبھی کہا ہے, پرائیویٹ بات ہے لیکن کوئی بری بات تو نہیں ہے آئی لو یو کہنا. بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں, کہہ کے آج کہیے. کتنے لوگ ہیں جو آج گھر جا کے اپنے شوہر سے کہیں گے آئی لو یو. چلیے ٹھیک ہے, اور بار بار کہیے. اچھا جی کبھی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ریس کا مقابلہ بھی کیجیے اور ان کو جیتنے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ریس کا مقابلہ کرتے تھے. پہلی دفعہ جب کیا تو حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی تو وہ جیت گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جیتے, میرا خیال ہے, میرے ذہن میں کنفیوژن آ رہا ہے. ایک دفعہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے, دوسری دفعہ حضرت عائشہ جیت گئیں. تو آپ نے کہا یہ تمہارا اس موقع کا بدلہ ہو گیا آج. کتنے لوگ ہیں اس کا تصور بھی کرتے ہیں, اور خاص طور پہ دیندار, توبہ توبہ, یہ دوڑ لگائیں گے. نہیں, آپ دیکھیے کہ آپ نیچرل وے پہ رہتے ہوئے, اپنے حجاب کو, لباس کو رکھتے ہوئے آپ تھوڑی تھوڑی گیمز بھی کھیلا کریں. فل کمپنی دیں, جس کی وجہ سے وہ پھر میرا خیال ہے کہ مور انوالوڈ ہوں گے اور ان کو دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی ہیلتھ کی حفاظت کریں, اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. بعض دفعہ ہم انہیلدی کھانے کھاتے ہیں, ہمارا جو روٹین لائف ہوتی ہے وہ انہیلدی ہوتی ہے, اس سے اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اچھے مینرز لائیے. یہ چیز بہت خوبصورت ہے, اچھے مینرز ہوں آپ کے. کبھی کسی کے اوپر چیخیں نہ, کبھی کسی کے ساتھ برائی بات نہ کریں. اور اگر آپ کے اندر مثال ہے کہ آپ اونچی بولتی ہیں, ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا کم کر لیجئے. آپ چیخ کے بولتی ہیں, آہستہ بول لیجئے. کہیں مجھے ٹوکیں. اچھے مینرز والے لوگ کبھی کسی کو برے نہیں لگتے. آپ کا اپنا بچہ آپ پہ چیختا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر گھر سے نہ جائیں. یعنی جب بھی کہیں جائیں تو شوہر کو بتا دیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ آپ اس وقت گھر پہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ شوہر کے کپڑے اور ان کی چیزوں کو دھونا, استری کرنا. کرتی ہیں ابھی بھی عورتیں اپنے شوہروں کے کپڑے استری؟ شوہر تو نہیں کرتے, ایک دو ہیں جو کرتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے, زیادہ ہے ماشاءاللہ. چلیے الحمدللہ.
چلیے جی، اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی کوئی اختلافی بات، کوئی دکھ والی، کوئی غم والی بات اس وقت نہ کریں جب وہ تھکے ہوئے ہوں اور جب وہ سونے کے ارادے میں ہو، تھکے ہوئے ہیں یا بھوکے بھی ہیں. اس پہ ایک ہمارا اور بھی لیکچر ہے جس میں ام حکیمہ کی نصیحتیں اپنے یعنی بیٹی کے نام 10 نصیحتیں ہیں، اس میرا اس کا نام ہے گھر پرسکون کیسے بنتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ بیوی کبھی بھی شوہر کو بھوک کے وقت کوئی بری بات نہ بتائیں. ہمارا حال کیا، پہلے کھانا دیتے ہیں پھر دکھڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہ کریں. شوہر کو کبھی بھی اس طرح نہ بتائیں کہ جس سے ان کی بھوک ختم ہو جائے. پھر ایک اور بات جو سب کو آپ کو آتی ہے کہ شوہر کے دل میں گھسنے کا راستہ پیٹ ہے. پیٹ کے راستے شوہر کے دل میں جائیں، وہ کیسے؟ اچھا کھانا پکا کے. ٹھیک ہے. چلیے پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو ہمیں لیٹ ہم نو دیٹ یو اپریشیٹ ہم ورکنگ اینڈ برنگنگ ہوم دا لو. جی یعنی آپ اپنے شوہر کو یہ ضرور اپریشیٹ کریں کہ جب وہ گھر میں ہوتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی اس میں بھی اپریسیشن ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ میک شیور یو آلویز ہیو سم تھنگ فار ڈنر، یعنی کوئی نئی چیز، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ان کو پسند ہے، خاص طور پہ ان کی پسند کی کسی دن کوئی چیز پکائیں. سرپرائزز دیا کریں، یہ بھی اچھے لگتے ہیں انسانوں کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت زیادہ پارٹیز میں نہ جائیں. مرد اس سے بھی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں جب بیویاں ہر جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ پارٹیز میں، دعوتوں میں، کھانے پینے میں، اور مرد کو کہتے ہیں وہ 3 دن کی دال رکھی ہوئی ہے گرم کر کے کھا لینا. تو یہ اچھا طریقہ نہیں. کبھی جانا پڑے تو ان کے لیے اچھا کھانا پھر پکا کے چھوڑیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں کھائیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے شوہر کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ آپ تو کہیں گے یہ تو ان ہائیجینک لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، کہتی ہیں ہڈی چوس کے میں دیتی تھی اور آپ وہیں ہڈی کو منہ لگاتے تھے. گلاس دیا اور وہ پلٹا کے آپ نے وہیں سے پیا جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے شوہر کو سرپرائز گفٹ بھی دے دیا کریں. کوئی خاص دن نہ رکھیں، پھر تو ان کو پتہ چل جائے گا. کبھی ایسے ہی دے دیں، کیا ہوا بس میرا آج دل چاہا. لسن ٹو ہم، کبھی اس کی بھی سنیں. سنتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے شوہر کی بات چپ کر کے سن لیتے ہیں، اچھی بیوی ہیں. چلیے ٹیک انٹرسٹ ان ہز ہابیز، ان کے جو شوق ہیں اس میں انٹرسٹ لیں. مثلاً شوہروں کو کیا شوق ہوتا ہے عموماً؟ سارے بتائیں اپنے اپنے شوہر کا، سب ایک ساتھ بول دیں. جی کچھ کو گاڑیاں دھونے کا، صاف کرنے کا، ہاں ہوتا ہے نا کچھ کو. جی بتائیے. ٹی وی دیکھنے کا. یہ تو ہابی نہیں ہے، یہ تو ٹائم ویسٹر ہے. بہرحال یہ کہ کوئی ان کی اچھی ہابی ہے تو اس کے اندر انٹرسٹ لیجئے. شاپنگ نہ کریں زیادہ. مردوں کو یہ بھی نہیں پسند ہوتا، خاص طور پہ جب آپ اس کا بل بھی پھر انہی کو بھیجتے ہیں. جی اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو اٹریکٹیو رکھیں اور اس کو اٹریکٹ کریں فزیکلی، یعنی اپنے اندر ایسی اٹریکشن پیدا کریں کہ شوہر آپ کی طرف مائل ہو. بعض دفعہ عورتیں ایک مرد ہی بن کے گھر میں پھرتی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ عورت ہے کہ مرد ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دیسی کپڑے ہیں نا اس میں بہت عورت پن ہے. آپ گوٹے کناری والے کپڑے پہنے. ابھی تک یہ رواج تو نہیں آیا کہ جینز دلہنوں کو پہنایا جائے کام کر